بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاری ومسلم۔ ترجمہ: امیر المؤمنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل کا ثمرہ نیت پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنسبت خالص ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہوگی، اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جیسی نیت کرے گا ویسا ہی اس کا اجر یعنی ثواب پائے گا۔ چنانچہ ایک عمل میں جتنی نیت کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ مثلا ایک شخص کا کوئی عزیز قرابتی غریب ہے، اس غریب کی مدد اس نیت سے کرتا ہے کہ ایک غریب کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کی بھی نیت کرتا ہے تب اسے 2 ثواب ملیں گے۔ اسی طرح جتنی نیت زیادہ ہوگی ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ مسئلہ: شریعت میں نیت سے مراد تقرب الی اللہ کا قصد کرنا ہے، یعنی جو بھی کام کرے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کرے۔ تنبیہ: نیت میں صرف دل سے قصد اور ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، اور صرف زبان سے کہنا معتبر نہ ہوگا۔ نیت کا زبان سے کہنا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ صحابہ سے، نہ کسی صحیح حدیث سے، اور نہ ضعیف حدیث سے، اور نہ چاروں امام اس کے قائل ہے۔ لہذا سنت کی اتباع اسی میں ہے کہ نیت دل سے کرے۔ نیت کے لیے کچھ شرائط: مسلمان ہونا، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 جس چیز کو کر رہا ہے اس کی حقیقت کا علم ہونا، نمبر 4 نیت کے منافی کوئی چیز نہ کرے۔ حدیث کی اہمیت: بعض علماء نے اس حدیث کو نصف علم کا درجہ دیا ہے۔ مظاہر حق جدید۔